اور اب انشاءاللہ مقصد یہ ہے کہ یہاں بتانے کا کہ جمعہ مبارک جو ہے یہاں تو فیسلٹی حاصل نہیں جو کہ ہمارے ملک پاکستان میں ہے کہ آپ جمعہ ہر وقت جا کے اپنی مسجد میں ادا کریں اور اپنے تمام دوستوں سے اپنے تمام ساتھیوں سے ملیں، ان سے ملاقاتیں کریں، کیونکہ یہی تو ایک ہوتی ہے گیدرنگ کا مسئلہ ہوتا ہے نا۔ تو یہاں تو یہ نہیں ہے، یہاں آپ کو بتا رہا ہوں میں اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ نہیں کہ مطلب کہ یہاں جمعہ جو ہے نا وہ بہت دور دور مسجدیں ہیں، ہمیں جانے کے لیے کم کم ایک گھنٹہ لگتا ہے، اور وہ بھی گاڑی پہ، پیدل کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اور یہاں بھی پھر مسجدیں ایسی ہیں نا کہ ان مسجدوں میں جو ہے نا سب کچھ، یہاں مسجدیں جو ہیں ان میں سب کچھ جو ہے نا خود ان کا خرچہ جو ہے خود ہی، جتنے لوگ جاتے ہیں وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کر کے پھر وہ اس کا نظام چلاتے ہیں، کیونکہ یہاں ہال جمعے کے لیے ہال کرائے پہ لیے جو پر ڈے کے حساب سے دینا پڑتا ہے وہاں، اور ان کے جو باقی ایکسپینس ہیں وہ بھی، بجلی کا بل، گیس کا بل، وہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہاں اگر گیدرنگ ہو تو یہ ہے کہ مسجدوں کا نظام اچھا چل جاتا ہے۔ تو اب میں آج کل ادھر ابھی میں جا رہا ہوں، ایک میرا نواسا شہزادہ ہے یہاں ساتھ سکول ہے، وہ سکول میں گیا ہوا اور اس کو لینے پک کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اتنا دور نہیں ہے، تھوڑا نزدیک ہی ہے سکول، پیدل ہی ڈسٹینس ہے، تقریباً 5 منٹ کا راستہ ہے۔ ان کو 3:10 پہ مطلب چھٹی ہو جاتی ہے۔ اور یہاں کے رول اور اس طرح کے ہیں نا کہ جب تک اس بچے کا کوئی والدین یا سرپرست جس کا نام اسکول میں دیا ہوگا نا وہ نہیں جائے گا، اس وقت ٹیچر اس کو ریلیز نہیں کرتی، اس کو ٹیچر چھوڑتی نہیں بلکہ کہ وہ تاکہ وہ جائیں گے، پھر آگے اس کے سامنے ٹیچر کے ہوں گے، پھر وہ اس کو کہے گی ٹھیک ہے بھائی آپ کا پیرنٹس آ گیا، آپ کا نانا ابو آ گیا، کوئی بھی آ گیا، آپ اس کو لے جائیں۔ تو اس کے بغیر وہ گیٹ سے باہر نہیں آنے دیتے بچوں کو، جن بچوں کا والدین نے کہا ہوا ہے کہ جی ہم آئیں گے خود ان کو لے کے جائیں گے، ان کے لیے انہوں نے اس طرح کی پالیسی رکھی ہوئی ہے۔ لیکن جو بچے کچھ ہیں خود آنا چاہتے ہیں ان کو وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو یہ ہماری 15 اسٹریٹ تھی، اب آگے یہ 16 اسٹریٹ آ گئی ہے، تو وہ 70 اسٹریٹ میں ہے مطلب ان کا سکول۔ تو آج کل ادھر موسم جو ہے بہت سرد ہوا ہے، کیونکہ جو ہی یہاں موسم سرد شروع ہوتا ہے نا تو تقریباً ڈیلی بارش ہوتی ہے، اور بارش کے علاوہ ہر وقت مطلب ٹھنڈی یخ ہوا چلتی رہتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ میں ساتھ ساتھ یہ سارے انہوں نے اب نئے درخت لگائے ہیں، یہ روڈ کنکریٹ کی ہے، ابھی اس کو تھوڑا سا خراب ہوئی تھی، یہ انہوں نے 1-2 دن لگا کے، یہ دیکھیں لوک وغیرہ ڈال کے سب کچھ اس کو کس طرح انہوں نے سیٹ کیا 1-2 دنوں میں۔ تو اس طرح یہاں یہ اپنے کام کرتے رہتے ہیں، جو بھی ہے جہاں دیکھتے ہیں جس طرح کی بھی کوئی کسی قسم میں، تو یہاں ٹیکس تو دینا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں فیسلٹیاں بھی اسی طرح ہیں، پھر کام بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ مقصد یہ میرا کہنا ہے کہ ان کی پروگرس بہت اچھی ہے، ہر چیز بہت اچھا یہ کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کام شام یہ بس ہم اسکول کی بسیں سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے آنے شروع ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ بچوں کو انہوں نے پک کرنا ہوتا ہے، بسیں بھی چلتی ہیں یہاں۔ اور یہاں موسٹلی جو بچیوں کو بسیں ہیں نا وہ ساری لیڈیز ہی چلاتی ہیں۔ تو حالانکہ بشک ایک سکول سے کئی جگہ جانے کے 3 بچے بھی ہوں تو
बस ज़रूर आएगी और उसको लेके जाएगी, पिक ड्रॉप करेगी। इसी तरह जो दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें हैं वो भी सवारी हो ना हो उन्होंने अपने टाइम से आना ही आना है, और उसने फिक्स जो उसका टाइम है लिखा हुआ उस टाइम पे आना है। ये नहीं है कि सवारी का इंतज़ार करते रहें कि नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना गवर्नमेंट इनकी बड़ी सख्त इनकी पॉलिसियाँ हैं। गाड़ी आप दूसरी जगह जो पार्किंग के लिए है उससे ज़रा की हट के पर गाड़ी पार्क करेंगे तो आपको एकदम जुर्माना हो जाएगा, और अगर आप जुर्माना नहीं देंगे एक दो दफ़ा, ये नहीं कि पाकिस्तान की तरह शनाख्ती कार्ड दे दिया उसके बाद जनाब गैप हो गया, जुर्माना ही नहीं दिया। लेकिन यहाँ ये नहीं है, यहाँ अगर आप जुर्माना नहीं देंगे तो आपके पॉइंट कम होते जाएंगे। 2-3 दफ़ा इस तरह होगा, उसके बाद आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, और जब लाइसेंस कैंसिल हो फिर नया बनवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ेगी, और बगैर लाइसेंस के आप गाड़ी चला नहीं सकते जो मर्ज़ी हो। या अगर बगैर गाड़ी के लाइसेंस पकड़ते हुए तो ये आपको बड़ी लंबी सज़ा देंगे। तो यहाँ दूसरा ये है कि माशाल्लाह मैं इस अमेरिका में आया हूँ और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, मैंने ये देखा कि माशाल्लाह बांग्लादेशियों के काम आएंगे, इंडियन लोगों के अपने काम आएंगे, नेपाल के लोग नेपालों के काम आएंगे, तुर्की के लोग तुर्की वाले के काम आएंगे, हर किस्म की उनकी इमदाद करेंगे। लेकिन एक वाद हमारा मुल्क है पाकिस्तान कि कोई पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तान की किसी किस्म की कोई मदद नहीं करेगा, और वो किसी सूरत किसी काम, ये सिलसिला ही हमारा इसीलिए ख़राब है कि यहाँ जो हमारे एम्बेसडर हैं जो इतनी भारी उनको तनख्वाहें देती हैं हमारी मुल्क के सरबराह माशाल्लाह, वो यहाँ तक है कि वो एक फ़ोन उठाना गवारा नहीं करते, बाकी इमदाद करना तो बहुत है। हालांकि उनको कहते हैं कि ये पाकिस्तान के ये सफ़ीर हैं, ये पाकिस्तान आवाम के लिए हमने इधर भेजे हुए हैं, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने ख़ुद ये तजर्बा किया है कि मैंने अपने कौंसलेट न्यूयॉर्क में कोई 15 दिन लगातार सुबह से लेकर रात शाम को 4 बजे तक मैं कॉल करता रहा हूँ, यही आता रहा अभी परेड बिजी है, लेटर थोड़ी देर बाद कॉल करें। इतनी मसरूफियात पता नहीं उनकी कहाँ से आ जाती है, काम तो वो करते नहीं, सिर्फ केस्टें लगाई हैं और ख़ुद याशी कार लें और भारी मुआवजे ले रहे हैं, और पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड आप देंगे तो जब भी आप पता करें, हालांकि हर जगह आजकल फेसबुक पे आ रहा है कि ऑनलाइन पासपोर्ट आपके घर पहुंच जाएगा, आप ऑनलाइन अप्लाई करें, आपको किसी किस्म की कोई ज़हमत नहीं हो। लेकिन ये सब सारा फेक है, झूठ है कि मतलब अप्लाई करेंगे। मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यू के लिए अप्लाई किया हुआ है, तकरीबन 3 माह हो गए, 3 माह से मैं लगातार उनको कॉलें कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ईमेल दे रहा हूँ, लेकिन कोई किसी किस्म का, बस ये लिखा आ रहा है कि प्रोसेस है जी पासपोर्ट। बस पहले जो उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि जी आपकी बायोमेट्रिक नहीं है, तो वो भी फिर यहाँ से बायोमेट्रिक भी वो $67 की होती है, वो करा के भेजी, सब कुछ किया, फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जी, ये ठीक है जी, ये हो गया, आ जाओ ठीक है जी। अच्छा, तो फिर उसके बावजूद उन्होंने कहा कि आप फ़ीस जमा कराएं, फिर फ़ीस भी कराई, डिलीवरी की तकरीबन 20,000 कराया। आओ जी, तो ये मैं अभी स्कूल से लेकर बच्चों को जा रहा हूँ वापस, तो फिर भी उसके बाद कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ 3 माह हो गए अभी तक पासपोर्ट, तो जब भी स्टेटस देखते हैं कभी, और अगर नादरा वालों से पूछते हैं तो वो कहते हैं जी आप अगर इधर हो, वो गिर गया तुम्हारा, तो आपको हम बताते। आखिर मतलब 10 दिन के बाद एक एम्बेसी की लेडी से बात हुई, उसने उठाया, उसने कहा कि जी
آپ نے آن لائن کیا اس لیے آپ کو پاکستان سے اس ساری چیز کا پتہ چلے گا، اسٹیٹس کے کیا آپ کے پاسپورٹ کا کیوں نہیں وہ بھیج رہے، ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا آج کل تو ہر چیز آن لائن ہے، ایک شناختی کارڈ آپ کسی ڈالیں تو تمام بایو ڈاٹا باہر آ جاتا ہے، اور آپ لوگوں کو تو اسی لیے انہوں نے یہاں بھیجا ہوا ہے کہ آپ اگر ہمیں کسی قسم کی وہ پرابلم ہو تو آپ اس کا حل نکالیں، لیکن حل نکالنے کے بجائے وہ میں بتا رہا ہوں یہ اس طرح کہ یہ کبھی ایک کا نمبر دے دیتے ہیں، کبھی دوسرے کا نمبر دے دیتے ہیں، وہ بھی پاکستان میں سے پتہ کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو میں اپنے سارے جو ہمارے بھائی ادھر اوورسیز ہیں کہ پہلے تو ہمیں پاکستان میں بھی کسی قسم کی کوئی فیسلٹی نہیں، حالانکہ ہمیں ادارے مبادلہ بھیجتے ہیں ادھر، اور گورنمنٹ ہمارے پیارے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب ہمارے وہ جتنی گورنمنٹ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان بھیجیں ان کے لیے ہم یہ کریں گے، وہاں بھی ہماری زمینیں پلاٹ وہ ہیں وہ ضبط ہوتے ہیں، ان پہ قبضے ہو جاتے ہیں، سوسائٹیاں ہیں جو وہ ان کے پیسے کھا لیتی ہیں، اور جہاں بھی اب اس طرح کا سسٹم ہے آپ کے سامنے، تو اس لیے ہمیں تمام لوگوں کو مل کے کہ اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے، اور کہ تاکہ ہماری مشکلات حل ہو سکیں۔ تو میں انشاءاللہ یہ اپنے فارن منسٹر سے اور پاسپورٹ آفس والے منسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی کر کے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں تاکہ ہماری یہ پرابلم وغیرہ حل ہوں۔ تو اسی کے ساتھ میں بلاگ ختم کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، اگر پسند آیا تو شیئر اور لائک کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو شاد باد رکھے اور ہمارے ملک کو سدا سلامت رکھے، ہماری یہی دعا ہے، کیونکہ ہماری دعائیں ساری یہ داستان ادھر سے وہ ہوتا ہے، بچپن ادھر ہی گزرا سب کچھ، ادھر تو ہم پردیسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے والے، خدا حافظ۔ ہاں جی۔